السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ الحمدللہ۔ آج ہم سیکھیں گے نماز کے بارے میں۔ آج ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہے وہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ نماز ایک اہم عبادت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ 2 دن ہوا ہے کہ رمضان شریف گزر گیا ہے الحمدللہ۔ ہم دیکھتے تھے کہ رمضان شریف میں فجر میں بھی پوری مسجدیں فل ہوا کرتی کیونکہ اللہ کی رحمتیں گھسیٹ کے لاتی ہیں۔ شیاطین بڑے بڑے شیاطین قید کر لیے گئے، اس لیے آٹومیٹک پبلک اللہ کی رحمت گھسیٹ کر لاتی تھی۔ لیکن جیسے ہی عید کا چاند دکھا، عید کا چاند جیسے ہی نظر آیا تو بڑے بڑے شیاطین چھوٹ گئے اور ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ تو مغرب، عشاء تو عشاء، فجر میں بھی لوگ غائب ہوتے ہیں نظر۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان الشیطان عدو مبین۔ مفہوم یہ ہے کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ ہر طرح سے ہمیں بہکائے گا، وہ ہمیں نیک کام کے لیے روکے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم جنت میں داخل کر دی جائے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم جنت میں داخل ہوں، وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم اللہ رسول کو راضی کریں۔ تو اگر ہمارے اسلاف کا طریقہ دیکھیں گے تو شیطان کا مقابلہ کرتے تھے، نفس کو وہ لوگ مارتے تھے، نفس کو کچل کر رکھ دیتے، تب جا کے اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہوئی۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ جیسے ہی عید کا چاند نظر آ گیا، فجر کی نمازیں قضا ہو رہی ہے، ظہر کی نمازیں قضا ہو رہی ہے، جماعت تو جماعت، ہم سوچتے ہیں کہ چلو اب بھی اذان بھی جائیں گے اطمینان سے، دکان میں بیٹھے، مکان میں اطمینان سے بیٹھے، فالتو یہاں وہاں گپ شپ کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جبکہ میرے پیارے آقا کے پیارے دونوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خرابی ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو نمازی تو ہے لیکن نماز میں سستی کرتے ہیں، جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے، حالانکہ جماعت سے پڑھ سکتے لیکن پھر بھی جماعت سے نہیں پڑھ رہے، اکیلے پڑھ رہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز قضا ہونے کے بعد میں پڑھ رہے، کاہلی کا مظاہرہ کر رہے۔ اللہ ان لوگوں کے لیے اتنا دردناک عذاب ہے کہ جہنم کے اندر ایک ویل نامی ایک وادی ہے، جہنم کے اندر ایک ویل نامی ایک وادی ہے، اس کے اندر اس نمازی کو ڈالا جائے گا۔ اللہ اب آپ اندازہ لگائیے جن نمازی کے لیے اتنا دردناک عذاب ہے، جو سرے سے نمازی نہ ہو پڑتا ہے تو اس کے لیے کتنا دردناک عذاب ہوگا۔ جبکہ ہم علماء کرام سے بارہا سنتے رہتے ہیں کہ جہنم کی وادی اتنی خطرناک ہے، اگر فرمایا جاتا ہے کہ جہنم کی ایک اگر سوئی کے برابر داخل کر دیا جائے دنیا میں چنگاری تو پوری دنیا جل کے راکھ ہو جائے گی۔ اللہ اتنی خطرناک آگ، اگر اس آگ میں کسی مسلمان کو یا کسی انسان کو ڈالا جائے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ بلکہ 1-2 نہیں بلکہ کئی ہزار سال تک اس کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا جو سرے سے نماز نہ پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے خدا را ہمیں یہ چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے، ہے نا۔ اگر جب بھی ہمیں موقع ملے تو فوراً کوشش کرے، بار بار سماعت کرتے رہتے ہیں علماء کرام سے، جیسی اذان ہو جائے تو نماز کی تیاری میں لگ جائے۔ اگر ہم نماز کے پابند رہیں گے تو انشاءاللہ مرنے کے بعد میں بھی ہمیں جب اٹھایا جائے گا تو ہم نماز کے لیے دوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھے فرشتوں میرا بندہ میرا کتنا فرما بردار تھا دنیا میں، آج یہ قبر کے اندر آیا تب بھی وہ نماز کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ فرمایا جائے گا اب اس کے لیے جنت کی بچھونا بچھا دیا جائے اور ایک دلہن داخل کر دی جائے گی، اس کے لیے خوشخبری۔ وہ بندہ عرض کرے گا تم کون ہو؟ وہ دلہن گھونگھٹ اٹھائے گی اور وہ کہے گی میں تیری نماز ہوں، میں تیری نماز ہوں، جو دنیا میں ساری چیزوں کو چھوڑ کے تو میری خاطر مسجد میں آیا کرتا تھا، اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سب خوشخبریاں نمازیوں کے لیے، لیکن وہیں پر اگر ہم نماز نہ پڑھے تو بہت ساری وعیدیں بھی ہیں۔ اس لیے ہمارے جو بھی بھائی لوگ جو نماز میں سستی کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ ہم خود عمل کریں گے، پھر بعد میں دوسروں کو ہم سمجھائیں گے تو اس کا اور اچھا اثر پڑے گا۔ ہاں یہ بندہ نماز تو پڑھتا ہے، مسجد میں بھی دکھ رہا ہے، مدرسے میں بھی دکھتا ہے، تو ہم جو بھی انشاءاللہ ہم کہیں گے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرنا، یہ ہم کرتے رہیں گے تو اس پر اثر کرے گا۔ اور کل تک وہ بے نمازی تھا تو آج انشاءاللہ نماز پڑھتا بن جائے گا اور اس کا ثواب انشاءاللہ ہمیں بھی ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے اور جماعت کے ساتھ، جماعت واجب ہے، جماعت کا ترک کرنے والا بھی گنہگار ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی نماز تو کبھی بھی پڑھ سکتے، جماعت چھوٹ گئی تو کیا ہوا، اکیلے پڑھ لے گی، اس کے بھی دردناک ہے۔
اگر جان بوجھ کے ہم نے جماعت چھوڑ دی تو اس کے لیے بھی وہی ہے نا، جیسے ہم نے سماعت کیا قرآن شریف کی آیت ہے مصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. مفہوم یہ ہے کہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں. کتنا دردناک عذاب ہے. جہنم کے اندر ایک وادی ہے وائل نامی، اس نمازی کو اس میں ڈالا جائے گا. کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ حالانکہ وہ 5 ٹائم کا نمازی، لیکن نمازی تو ہے لیکن وقت پر نہیں پڑھ رہا ہے، وقت گزرنے کے بعد پڑھ رہا ہے، سستی سے پڑھ رہا ہے، کاہلی سے پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. اتنا دردناک عذاب. آپ سوچو جو سرے سے نماز ہی نہ پڑھتا ہو تو اس کے لیے کتنا دردناک عذاب ہوگا. اللہ رحم کرے. تو خدا ایسا نہ کرے، نماز کی پابندی کرے اور خود بھی پڑھے اور اپنے اہل و عیال. سب سے پہلے اصلاح گھر سے ہوا کرتی ہے. اپنے بچوں کو سکھائے، اپنی بیوی کو سکھائے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے. اپنے بچوں کو بھی سکھائے، ترغیب دے. اپنے بھائیوں، والد ہے تو والد کو بھی تلقین کرے پیار محبت سے، ہے نا. اپنے ماں باپ کو بھی سکھانے کی کوشش کرے. تو آج نہیں تو کل انشاءاللہ وہ لوگ بھی مان جائیں گے اور ایک دینی ماحول بن جائے گا. گھر میں ایک دینی ماحول، مدنی ماحول بن جائے گا ماشاءاللہ. اور وہ لوگ بھی نماز پڑھیں گے. جب وہ لوگ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس کا بھی ثواب انشاءاللہ ہم کو ملے گا. میدان محشر میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ایک ایک نیکی کے لیے بندہ ترسے گا کہ ایک نیکی مجھے مل جائے تو میں جنت میں چلا جاؤں گا. ایک بندہ اس کے نامہ عمل کو تولا جائے گا تو اس کے نامہ میں ساری بدی کا پلڑا بھاری ہوگا، نیکی کا پلڑا ایک نیکی کی وجہ سے کم پڑے گا. مولا عرض کرے گا اے فرشتوں اس کو جہنم میں لے جاؤ. اس کے پاس ایک نیکی نہیں. وہ بندہ عرض کریں گے اللہ میری ایک نیکی میں کہاں سے لاؤں. وہ گڑگڑائے گا، روئے گا، اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا مجھے ایک نیکی دے دو. تو اس کے ماں باپ اس کو انکار کرتے ہوئے نظر آئے گے. اگر میں تجھ کو ایک نیکی دے دوں گی تو میرا حال کیا ہوگا، میں جہنم میں چلے جائے گا. باپ بھی عرض کرے گا، وہ بھی انکار کرتا ہوا نظر آئے گا. دوست کے پاس جائے گا، گڑگڑائے گا، روئے گا. کل تک وہ دنیا میں تمہارا ساتھ دے رہا تھا لیکن میدان محشر میں وہ چھوڑتا ہوا نظر آئے گا. وہ روئے گا، گڑگڑائے گا، دوست بھی اس کا ساتھ نہیں دے گا. اس طریقے سے پورے میدان محشر میں دوڑتا ہوا وہ بندہ نظر آئے گا ایک نیکی کے لیے. سوچو، وہ سوچے گا کاش اگر مجھے دنیا میں ڈال دیا جائے واپس سے تو میں 24 گھنٹہ اللہ کی عبادت کرتا ہوں. لیکن اس وقت پچھتانا قائم نہیں آئے گا. یہی آزمائش ہے، یہی ہے جو بھی چیز آخرت کو سنوارنے کا. تو بندہ دوڑتا ہوا آخر میں ایسے بندے کے پاس پہنچے گا جس کے پاس صرف ایک ہی نیکی پڑی ہوگی، ساری بدی. وہ جب بندے سے التجا کریں گا اے میرے دوست سب نے مجھے ٹھکرا دیا، صرف ایک نیکی مجھے مل جائے گی تو میں جنت میں چلے جاؤں گا. اور وہ بندے کے دل میں رحم آ جائے گا جس کے پاس صرف ایک ہی نیکی پڑی ہوگی. وہ سوچے گا ویسے بھی میں جہنم میں جانے والا ہوں تو یہ نیکی اٹھا کے اس کو دے دے گا، کم سے کم اس کا بھلا ہو جائے. تو اس کو نیکی مل جائیں گی. اللہ کے بارگاہ میں دوڑتا ہوا آئے گا اے اللہ مجھے ایک نیکی مل گئی. اللہ پاک عرض کرے گا، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے لیکن پھر بھی عرض کرے گا، فرمائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے تجھے ایسے ماحول میں ایک نیکی کس نے دیا. تو بندہ عرض کرے گا مولا میں ہر جگہ گیا تھا، میرے ماں باپ کے پاس گیا تھا، میرے دوست احباب کے پاس کیا تھا، ہر کوئی ٹھکرایا مجھے، لیکن ایک بندہ ایسا نظر آیا اس کے نامہ میں ایک ہی نیکی پڑی تھی، اس نے مجھے رحم کیا اور ایک نے مجھے دے دیا، ایک نیکی دے دیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ بندہ ہو کے تجھ پہ رحم کیا، میں تو مولا ہوں، جا تجھے بھی بخش دیا اور اس بندے کو بھی بخش دیا. سبحان اللہ. یہ اللہ کی رحمت. لیکن اس سے پتہ کیا چلا کہ ایک ایک نیکی کتنی قیمتی ہے. ایک نیکی کے لیے بندہ ترسے گا. تو آج الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ مہینہ ہم سے گزرا، ہم نے جو بھی عبادت کی ٹوٹی پیٹی نماز پڑھا، ذکر و اذکار کیا، درود شریف پڑھا، درود السلام پڑھا، ہے نا، جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور نماز با جماعت پڑھنے کی کوشش کرے. رمضان شریف گزرنے کے بعد میں بھی، اب رمضان شریف اسی لیے آتا ہے ہر سال کہ ہمیں متقی بنانے کے لیے، ہم متقی بنانے کے لیے یعنی تقویٰ اور پرہیزگاری آ جائے، اللہ رسول کا خوف دل میں آ جائے، گناہوں سے بچتے رہے اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریے، کیونکہ مرنے کے بعد میں یہی ایمان اور عمل کام آئے گا الحمدللہ. تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم خود بھی نماز کی پابندی کرے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے اور اپنے دوست احباب کو سمجھائے، گھر والوں کو بھی عرض کرے کہ بھائی نماز کی پابندی کرے، سکھانے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھانے بتانے میں جو بھی غلطی عالم ہے یا میرے مولا مجھے معاف فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں مجھے معاف فرما، علم دین حاصل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما، ہم تمام کو 5 وقت نمازی بنا، میدان کا غازی بنا اور ہر باطل فرقوں سے بچا. ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر عطا فرما. مدینہ شریف میں 2 گز زمین نصیب فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما علينا إلا البلاغ المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.